نے تمہاری 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی, پھونک لگا کے مار دیتے نا اس کو, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ عامل آپ کو کیا بچائے گا, یہ اپنے آپ کو, کسی عامل کو 2 چپیڑ لگاؤ جا کے گھوم جائے گا پورا, صحیح ہے نا, کوئی جن بھی نہیں آئے گا. میں نہیں کہہ رہا جا کے چپیڑ لگاؤ, لیکن اگر لگاؤ بالفرض, لگانے کی میں ترغیب نہیں دے رہا آپ کو, تو اگر لگاؤ چپیٹ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, کوئی جن چڑیل بھوت کچھ بھی. پولیس والے آئے تھے نا, آپ دیکھ لو, وہ اقرار الحسن نے چھاپے ڈلوائے ہیں نا, تو جا کے پولیس والے اٹھا دینا, اقرار الحسن کا کچھ بگاڑ سکے یہ عامل لوگ. تو میں ہندو برادری سے گزارش کروں گا کہ آپ سورہ اعراف کی یہ جو رکو ہے, رکو نمبر 14, اس کا لازمی مطالعہ کریں, رکو نمبر 14 سے آخر تک, یا پھر ہمارا یہ درس سن لیں. ہم آپ کے بدخواہ نہیں ہیں, ہمیں کوئی, آپ جو کر رہے ہیں, آپ جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں, ہمارا کیا اس سے لینا دینا, لیکن ہم اللہ کا پیغام آپ تک ضرور پہنچانا چاہتے ہیں. جو بھی بت پرستی کرتے ہیں, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے دیکھو, هو الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اکثر کیا ہوتا ہے, بے اولاد لوگوں کو جب اولاد مل جاتی ہے تو مشرک کیا کرتا ہے, جو ہندو ہیں وہ اس پتھر کے بنے ہوئے بت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. جب بھی ہمیں کوئی بڑی نعمت ملتی ہے مشکلات کے بعد, دنیا میں کیا ہوتا ہے بھائی, اولاد نہیں ہو رہی یا اور کوئی روزگار نہیں مل رہا, مشکل میں آتے ہیں. ایتھیسٹ تو کہیں بھی نہیں جاتا, وہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتا, اس کا تو پھر ٹاپک ہی الگ ہے. جو خدا کو ماننے والے لوگ ہیں, ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بتوں کے پاس چلے جاتے ہیں, جیسے ہندو ہو گئے, بدھسٹ ہو گئے, وہ پھر اپنے مندروں میں جاتے ہیں, چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. کچھ کہاں چلے جاتے ہیں, مزاروں پہ چلے جاتے ہیں, داتا دربار کے مزار پہ جانے سے اولاد ملے گی, فلانے کے مزار پہ جانے سے اولاد ملے گی, فلانے کے مزار پہ جانے سے. تیسرا طبقہ ہے جو عاملوں کے پاس چلا جاتا ہے کہ وہ کچھ تعویذ گنڈے دیں گے اور کچھ بندش روکیں گے تو ہمارے اولاد ہو جائے گی. ان تینوں پہ رد ہے ان آیات میں, سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھو, فلما آتاہما صالحا, فرمایا جب نا امیدی کے بعد اللہ تمہیں اولاد عطا فرماتا ہے, جعل لہ شرکاء فیما آتاہما, اولاد دی تھی اللہ نے, انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا. ایشرکون ما لا یخلق شیئا, اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو شریک کرتے ہو جو کچھ بنا ہی نہیں سکتے. ان عاملوں کو دیکھ لو, آپ عاملوں کو دیکھ لو, یہ اپنی پریشانیاں دور نہیں کر سکتے, یہ تمہاری پریشانیاں کہاں سے دور کریں گے؟ جو قبروں میں بابے لیٹے ہوئے ہیں, جن کے پورے دھڑ کام نہیں کر رہے, پورا دھڑ کام نہیں کر رہا, وہ آدھا دھڑ جس کا کام نہ کر رہا ہو, فالج کا مریض ہو, اس کو شفا دے سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ما لا یخلق شیئا, یہ تو کچھ بنا ہی نہیں سکتے. جب اس بزرگ کو غسل دیا جا رہا تھا, آپ دائیں کروٹ پہ لٹا دیں دائیں ہو جائے گا, بائیں کروٹ پہ لٹا دیں بائیں ہو جائے گا, ہنگلی بھی نہیں ہلا سکتے, تو بنا کہاں سے سکتے ہیں؟ اسی طرح پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں. اللہ کہتے ہیں پوری زندگی ان بتوں میں سے کسی نے کچھ ایجاد کیا ہے بھائی؟ آپ مندر میں جا رہے ہو, پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے جھک رہے ہو, اس نے کیا کیا ہے بھائی؟ اس کو آپ نے خود بنایا ہے. جو کچھ بھی بنا نہیں سکتا اس کو ایسی ذات کے ساتھ شریک کیوں کر رہے ہو جس نے سب کچھ بنا دیا؟ کوئی لیول ہے دونوں کا؟ تو یہ خطاب ہے بت پرستوں سے, مشرکوں سے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا, اللہ کہتے ہیں یہ مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتے تمہاری, کوئی دشمن تم پہ حملہ کرے گا یہ مدد نہیں کرتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, ان پہ کوئی اٹیک کر دے یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. یقین نہ آئے تھپڑ لگا کے دیکھو ان کو, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھپڑ لگا کے دیکھو ان کو. کسی بابے کے مزار پہ کوئی بلڈوزر چلائے, بابا روک سکتے ہیں وہ بلڈوزر؟ ان عامل کو آپ تھپڑ لگاؤ, بولا تو لا کے دکھا جن, بیٹھے رہو قیامت تک کوئی جن نہیں آئے گا. یہ عاملوں کی شامت جب آتی ہے جب پولیس موبائل چھاپا پڑتا ہے ان کے اوپر, سارے جن چڑیل سمیت یہ بھاگتے ہیں. ابے تم تو پولیس والے موبائل آ رہی ہے تمہیں پکڑنے کے لیے, تم تو 5-6 جنات بھیج دو موبائل کے پیچھے. ایسا بھاگتا ہے نا عامل پولیس والوں کو دیکھ کے, یا تو پولیس والا اس کا مرید ہوگا پھر تو ایک الگ بات ہے, نہیں ہے اگر گرفتار کرنے آ رہا ہے. ایک پولیس والا آیا, مجھے بڑا آفیسر تھا وہ, مجھے کہنے لگا مجھ پہ جن نے مجھے یوں ہو رہا فلانا عامل نے بھیجا. ابے میں نے کہا یار آپ ایس ایچ او ہو یار, آپ کو کیا ہو گیا بھائی؟
میں نے کہا آپ موبائل لے کے جاؤ, اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دو. کہہ رہے ہیں, میں نے کہا ہاں, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, یہ بت, یہ قبروں میں پڑے ہوئے مردے, چاہے بزرگ کیوں, اور یہ عامل تو میں نے خود لگا دیا ہے, اللہ نے ذکر نہیں کیا, لیکن عاملوں کو بھی لوگوں نے اصل میں معبود ہی بنا لیا ہے. اس لیے میں اس کا لاحقہ, کیونکہ اصل مقصد کیا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے لا لگاؤ گے تو پھر حشر تمہارا یہی ہوگا. اللہ کہتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے, پولیس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. یہاں ایک مشہور اشکال ہے کہ بھائی پھر اللہ بیت اللہ کو کیوں نہیں بچا لیتا؟ کتنی دفعہ بیت اللہ کو ڈھا دیا گیا نا, اور حدیث میں تو آتے ہیں قرب قیامت میں بیت اللہ ڈھا دیا جائے گا, حج بند ہو جائے گا. بھائی بچا سکتا ہے, بچاتا نہیں ہے, اس کی حکمتیں ہیں. وہ اللہ کا گھر ہے, وہ اللہ تھوڑی ہے. بات ہو رہی ہے اللہ اپنے آپ کو, اللہ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں اللہ کے گھر کو اگر کوئی گرا دے تو یہ ظلم ہے. تو دنیا میں ظلم ہوتا ہے نا, اللہ کے بندوں کو مار بھی دیتے ہیں لوگ. کہ ایک عیسائی نے اسلام پہ اعتراض کیا, بولا تمہارے ہاں تم یہ کہتے ہو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مظلومانہ قتل ہوا, تو تمہارے اللہ نے بچایا کیوں نہیں نبی کے نواسے کو؟ اس کا مطلب معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ کے نبی ہیں ہی نہیں. بھائی اللہ کے نبی ہوتے تو اللہ اپنے نبی کے نواسے کی حفاظت تو کرتا نا. اللہ نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ اس کا جو تحقیقی جواب ہے وہ کیا ہے؟ بھائی حفاظت کر سکتا ہے لیکن حفاظت کی نہیں, کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے. اس میں ظلم بھی ہوگا نیک لوگوں پر. زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا, حضرت عثمان کو مظلومانہ شہید کیا گیا. اس کا جواب قرآن دیتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, جو ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ انما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ, ایک قیامت آنے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن لوگ گرا دیتے ہیں کہ نہیں گرا دیتے, ڈھا دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے گھر کو گرا دو, میں بچا سکتا ہوں, لیکن اگر ابھی بچا لیا تو آزمائش نہیں ہے, بچاؤ حساب میں قیامت کے دن لوں گا. اللہ کے بندوں کو بھی شہید کیا جاتا ہے, پیغمبروں کو بھی شہید کیا گیا, نیک لوگوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے, مسجدیں بھی گرائی جاتی ہیں. تو ایسے ہی قرب قیامت میں بیت اللہ بھی گرا دیا جائے گا. تو اللہ بچا سکتا ہے, بچاتا نہیں, ایک حکمت ہے. لیکن اللہ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کو کوئی نقصان نہیں. بچا سکتا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی جس نے پوری کائنات بنا دی, کیا اس کے لیے ایک گھر بچانا ممکن نہیں ہے؟ پوری کائنات, پوری زمین بنا دی, آسمان بنا دیے, سورج بنا دیے, چاند بنا دیے,